اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں جو سلسلے مباحث جاری ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس کلام تک پہنچے کہ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم۔ فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم اے لوگوں، یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک رمضان، اس مہینے کی ایک برکت یہ ہے کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے گئے۔ آپ کسی شہر میں داخل ہو، پرانے زمانے کے اگر شہر آپ دیکھیں تو وہ قلعے نما ہوتے تھے، یعنی اس کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اور شہر کے ایک یا دو دروازے ہوتے تھے جس میں کوئی شہر میں داخل ہو سکتا ہے۔ حفاظت کا ایک طریقہ تھا۔ تو خداوند عالم اگر جو شہر کا مالک ہے وہ دروازوں کو بند کر دے تو کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں کھول دیے جائیں تو ہر ایک داخل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں جنت کا مالک اللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی ہر ایک داخل ہو سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو دروازے کھلے، کچھ ایسا نہ کرنا کہ بند ہو جائیں۔ یعنی انسان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں داخل ہو جائے۔ اب اگر اس نے کوئی گناہ کیا، کوئی اس نے ایک ایسا عمل کیا جو اس کو دور کر دے جنت سے، تو یہ دروازہ ظاہری طور پر اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ پیغمبر یہی فرما رہے ہیں کہ کھلا ہوا ہے تمہارے لیے بالکل، تم خود ایسا کوئی عمل نہ کرنا کہ اللہ تم پر بند کر دے۔ وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ۔ فرما رہے اور جہنم کے دروازے بند ہیں تم پر اس مہینے میں، تو اللہ سے دعا کرو کہ تم پر کھولے نہ جائیں۔ دونوں چیزیں، یعنی جنت کھلی ہوئی ہے، تمہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے تاکہ وہ دروازہ تم پر بند نہ کر دیا جائے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، تم کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ کھول کر تمہیں اندر داخل کر دیا جائے۔ لہٰذا بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے، انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةً، اس مہینے میں شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، اور اللہ سے اپنے دعا کرو کہ تم پر مسلط نہ ہو۔ روایات، یہ خود پیغمبر اکرم کا خطبہ ہے، صحیح السند خطبہ ہے، جس میں ہمارے درمیان بھی رائج ہے یہ بات، ہم کہتے ہیں کہ شیطان ماہ مبارک میں بند کر دیا جاتا ہے، پیغمبر کی اسی حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ تو شیاطین یعنی پورا شیطانوں کا لشکر، جو ابلیس کا ایک لشکر ہے، شیاطین کی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے پیغمبر نے، یہ سب کو خدا نے بندھا ہوا ہے رمضان میں۔ لیکن ہمارا نفس ہے، نفس امارہ انسان کے اندر موجود ہے جو انسان کو غلطیوں کی طرف لے جا سکتا ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کی سننے لگے تو شیطان اپنے آپ اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، شیاطین کو بند کر دیا ہے خدا نے، لیکن تم اپنا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم پر مسلط ہو جائیں۔ لہٰذا یہ بہترین وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو جنت کے لیے آمادہ کرے، جہنم سے محفوظ کرے اور شیاطینی وسوسوں سے بھی محفوظ کرے۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فقمت، جب پیغمبر کی بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا، فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا دیکھا پیغمبر اتنی چیزیں بیان کر رہے ہیں، پیغمبر اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو بہترین وقت ہے کہ میں کچھ اور بھی پوچھ لوں پیغمبر سے۔ البتہ اس طرح کے سوال جب امیر المومنین یا معصومین ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بہترین وقت ہے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں پوچھ رہے۔ لہٰذا امیر المومنین کا بہترین موقع ہے کہ پیغمبر سے میں پوچھ لوں اتنی چیزوں میں سب سے بہترین عمل کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا رسول اللہ ما افضل العمل، اتنے بیان کیا آپ نے اعمال اس مہینے میں، بہترین عمل کیا ہے اس مہینے کا؟
فقال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جواب دیا، یا ابا الحسن، اے ابا الحسن یعنی اے امیر المومنین، اے علی بن ابی طالب، افضل الاعمال فی هذا الشہر الوراء عن محارم اللہ. فرمایا اے ابو الحسن، اے علی ابن ابی طالب، اس مہینے میں بہترین عمل اللہ کے حرام سے پرہیز کرنا ہے. اگر کوئی انسان یہ عمل کر لے باقی تمام چیزوں سے مل جائیں گی. مراجع کے نزدیک علماء اخلاق سے جب آپ سوال کریں کہ کیا کام کریں کہ ہم عادل بن جائیں، متقی بن جائیں، کہ بہت آسان ہے، صرف 2 کام کرنے، واجبات کو انجام دینا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے. ابھی مستحب و مکروہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. واجبات صرف نماز نہیں ہے، واجبات صرف روزہ نہیں ہے، واجبات صرف زکوٰۃ نہیں ہے، واجبات صرف حج نہیں ہے. گھر میں واجبات، خاندان میں واجبات، سوشل زندگی میں واجبات، مساجد کے حقوق، جو واجب تم پر ہے، کسی بھی کا حق ہے تمہاری گردن پر، واجب حق، مستحب کی بحث نہیں ہے. واجبات کو انجام دینا ہے، محرمات سے پرہیز کرنا ہے. بہت سی چیزیں ہمارے سماج میں ایسی رائج ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، حرام ہے، مکروہ کی بات نہیں کر رہا، حرام انجام دیتے ہیں. اس مہینے میں بہترین موقع ہے. پیغمبر فرما رہے، امیر المومنین نے پوچھا، امیر المومنین جیسا پوچھنے والا، پیغمبر جیسا جواب دینے والا. فرمایا اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا اے ابا الحسن، اس مہینے کا بہترین عمل ہے اللہ کے حرام سے دور ہو جانا. ثم بکا، اس کے بعد پیغمبر نے گریہ کیا. خداوند عالم سے دست میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر کی سفارشوں پہ، پیغمبر کے اس خطبے پر عمل کر سکیں اور اس طرح کے بن سکیں جس طرح خدا اور پیغمبر اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے بن جائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.